اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد ولا يجهل مع من جهل أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حدیث پاک کی کتاب مجمع الزوائد میں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ایک ایسے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ اس فتنے میں، اس آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد تم کو اس سے نکلنے کی راہ ملے گی ہی نہیں، اور تمہارے عقل مند لوگ اس حال میں ہوں گے کہ وہ ساری کوششیں کریں گے کہ وہ اس فتنے سے نکل جائیں، لیکن وہاں سے نکلنے کا راستہ انہیں نہیں ملے گا۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں کوئی ایک فتنہ نہیں ہے بلکہ فتنوں کی بارش۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حال یہ ہوگا جیسے تسبیح کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے اسے کاٹ دیا جائے اور وہ تسبیح کے دانے لگاتار پے در پہ گرنے لگیں، فتنے اسی طرح سے تمہارے اوپر گرنے لگیں گے، اترنے لگیں گے۔ فتنوں کے اس دور سے نکلنے کی یا تباہی اور بربادی یا افسوس جس میں ہم مبتلا ہیں، یا ہماری جو اس وقت کی ذہنی کیفیت ہے کہ ایک کے بعد ایک چیزوں سے ہم کو آزمایا جا رہا ہے، کہیں جسمانی طور سے آزمایا جا رہا ہے، کہیں ذہنی اعتبار سے آزمایا جا رہا ہے، کہیں آپ کی بنیادوں کو چیلنج کر دیا جا رہا ہے، کہیں جن چیزوں پر آپ کھڑے ہوئے ہیں ان چیزوں کو ہلا دیا جا رہا ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی بڑی شاید رسوائی ہمارے اوپر اور کیا مسلط ہو سکتی ہے کہ جس ملک پر سالہ سال مسلمانوں کا ایک زبردست بادشاہت کا سلسلہ رہا ہو، وہاں اب ہماری حیثیت ایک بھکاری کی سی ہو گئی۔ کل ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، رات میں کانپور ہی کے ہمارے بڑے اچھے عالم دین تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ایک عالم صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے نمبر کے شہری بنائے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا بہت معذرت کے ساتھ، بنائے نہیں جا رہے ہیں بلکہ بن گئے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ اب دو راستے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس صورتحال پہ رونا، اس صورتحال پر واویلا کرنا، اس صورتحال کو صبح سے شام تک ادھر ادھر اس کا تذکرہ کرنا، ایک ذہنی کیفیت یہ ہے۔
اور ایک کیفیت یہ ہے کہ نہیں، اس صورتحال سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس راستہ کیا ہے. تو وہ راستہ کہیں اور سے نہیں آئے گا، کوئی اور ہمیں نہیں بتائے گا، بلکہ وہ نکلنے کا راستہ اللہ ہمیں بتائیں گے، اور اللہ کے کلام سے وہ راستہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا. اور پھر جب ہم عملی طور پر اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو پھر ہم اس ذلت کے گڑھے سے نکل جائیں گے. مجھے بار بار حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آتی ہے. مولانا نے اپنے ملفوظات پہ کہیں نقل فرمائی ہے. مولانا نے فرمایا، ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ میں لال قلعے کے پاس سے آ رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا لال قلعے گئے تھے؟ کہا ہاں گیا تھا. کہا کیا کیفیت تھی دل کی؟ کہا حضرت گھومنے گیا تھا، گھوم کر واپس آ گیا. تو حضرت نے فرمایا وہاں جانے کے بعد دل کے اندر بے چینی نہیں پیدا ہوئی؟ دل کے اندر کچھ کچوکے نہیں لگے؟ کسی بات پر رونا نہیں آیا؟ یا نہیں حضرت ایسی تو کوئی کیفیت نہیں ہوئی، میں تو بس گھومنے گیا تھا، گھوم کے آ گیا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لال قلعہ اور ایسی جگہوں کے پاس سے نکلنا اور پھر دل کے اندر کسی قسم کی کوئی کیفیت پیدا نہ ہونا اور دل کے اندر اور جسم کے اندر جھرجھری نہیں آنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ایمان انتہا درجے کمزور ہو چکا ہے. یعنی رونا ہی آ جائے، یعنی کیفیت ہی بدل جائے. کبھی نکلیے اور دیکھیے اور حسرت بری نگاہ ڈالیے. یہ بالکل وہی کیفیت ہے کہ ایک مکان میں آپ رہتے تھے اور وہ آپ کا پشتینی مکان تھا، لیکن حالات کچھ ایسے آئے کہ آپ کو اس مکان سے نکال دیا گیا، آپ کو گھر سے نکال کر در بدر کر دیا گیا. اب جب بھی آپ اگر غیرت مند ہیں اور وہاں سے نکلیں گے تو آپ اس مکان کو دیکھ کر ایک مرتبہ ضرور کہیں گے یہ میرے باپ دادا کا تھا، اس میں میرے پردادا رہا کرتے تھے، اور میں ان قریب کوشش کروں گا کہ یہ دوبارہ مجھے مل جائے. اگر یہ جذبہ بھی نہیں ہے تو پھر آگے بات کرنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پر یہ جذبات تو کم سے کم ہمارے دل کے اندر ہونے ہی چاہیے. دیکھیے ایک بیچ میں چھوٹی سی بات عرض کروں پھر میں آگے بڑھوں گا. ایک ہے ہمارے یہاں سوچنے کا طرز یہ ہے کہ انسان کے اندر عبدیت کا اعلیٰ درجہ پیدا کیا جائے، اس کو ذکر و اذکار میں لگایا جائے، تلاوت میں لگایا جائے، اس کے اندر تقوی اور طہارت اور پاکیزگی پیدا کی جائے، اور پھر وہ جب ایک بہت اچھا اور ایک سوفسٹیکیٹڈ اور متقی انسان بن جائے تو پھر وہ دوسرے لوگوں کو بھی اسی پیمانے پر تیار کرے. یہ عبدیت اور بندگی کی لائن ہے جو ہمارے بزرگوں کی روش اور طریقہ کار رہا ہے. لیکن قرآن پاک کا جو لفظ ہے جس کو الدین کہا جاتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ الدین جو ہے نا یہ ہم سے کنہی اور چیزوں کا بھی تقاضا کرتا ہے. یہ باتیں صرف کہنے کی نہیں ہیں، الاسلام یعلو ولا یعلا، کہ اسلام سربلندی کے لیے آیا ہے. یہ کہنے کی بات نہیں ہے کہ اسلام دب کر رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ کہنے کی نہیں، یہ عملی طور پر اگلی نسل میں منتقل کرنے کی باتیں ہیں کہ ہم دین کو ایز اے سسٹم سمجھنے بھی لگیں، لینے بھی لگیں، اور جو بھی اللہ نے ہمیں کیلیبر دیا ہے، کیپیبلٹی دی ہے، اس کے ذریعے سے ہم اسے منتقل کرنے لگیں. یعنی اگلی نسل کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا دین ایک نظام ہے، دین ایک سسٹم ہے، دین زندگی گزارنے کا الف سے لے کر یہ تک ایک طریقہ ہے. ہماری پوزیشن یعنی کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ کبھی کبھی رونا آتا ہے. ہمارے یہاں کسی سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کس چیز کو مانتے ہیں، آپ قانون کو مانتے ہیں، سنویدھان کو مانتے ہیں، یا قرآن پاک کو مانتے ہیں؟ ان دونوں میں اگر آپ کو چوز کرنے کا حق دیا جائے تو آپ کسے چوز کریں گے؟ تو ہمارا جواب دینے والا گھبرا جاتا ہے، اس کی ٹانگیں ہلنے لگتی ہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے. یعنی اس کی زبان سے یہ جملہ نہیں نکل پاتا ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو. یہ جو قانون ہے اس قانون کو انسان نے لکھا ہے، اور یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ خالق کا صحیفہ ہے، اور یہ مخلوق کے ذریعے لکھی گئی ایک دستاویز ہے. ان دونوں میں بھلا دونوں میں مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ بالکل الگ ہے، یہ بالکل الگ ہے. وہ ظاہر سی بات ہے وہ جواب دینے سے کچھ نقصان ہو جائے گا، کچھ مفادات پر تھوڑا سا اثر پڑ جائے گا، اس لیے یہ جواب دینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اور انسان یہ سوچتا ہے کہ تھوڑے سے مفادات کے لیے اگر کوئی سمجھوتے کر لیے جائیں تو بہت تھوڑا ہے. قرآن اس سے الگ لے جاتا ہے. قرآن کہتا ہے
وما اوتیتم من شیء، تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے، متاع دنیا میں جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، جو کچھ تمہیں ملا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کا سامان ہے. اور دنیا کا سامان متاع کہا ہی جاتا ہے اس چیز کو جس سے تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھایا جائے اور پھر اسے چھوڑ دیا جائے. جو شاپر آپ لاتے ہیں نا، اس کو سر پہ نہیں رکھتے ہیں، نہ اس کو الماری میں سجاتے ہیں، نہ اس کو آپ سیو کرتے ہیں، بلکہ اس کو آپ استعمال کرتے ہیں، استعمال کے لیے پھینک دیتے ہیں یا اگلی مرتبہ دھل کے رکھ دیتے ہیں کہ پھر استعمال ہوگا. تو یہ بڑی چھوٹی چیز ہے. وما عند اللہ خیر وابقا، جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی. یہ بات سمجھنے کی ہے. اگلی نسل تک اگر آپ نے یہ ذہن منتقل نہیں کیا کہ دین ایک نظام اور ایک سسٹم ہے، اور دین سربلندی کے لیے آیا ہے، اور دین دبنے کے لیے نہیں آیا ہے، دین اوپر رہنے کے لیے آیا ہے، اگر یہ پیغام منتقل نہیں کیا تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ گھاٹے کا سودا آپ کر رہے ہیں، اور اگلی نسل کو آپ بزدلی پر آمادہ کر رہے ہیں، اس کو بزدل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں دوبارہ اپنے موضوع پر آتا ہوں. تو قرآن پاک یہ جو مسائل ہیں تمام، ان کا حل یہ پیش کرتا ہے. پہلا حل، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی کا مطلب اللہ سے ڈرنا نہیں ہے. تقوی کا مطلب اللہ سے ڈرنا نہیں ہے. تقوی کا مطلب ہے اللہ کا پاس، اللہ کا لحاظ، اللہ کے احکامات کی پابندی، اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے جھک جانا، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے سامنے سرنڈر کر دینا. تقوی کا اصل مفہوم یہ ہے. اور جب یہ بات آپ لائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری، اس کا دوسرا مطلب اپنے آپ یہ نکلا مکمل اطاعت. مکمل اطاعت، تقوی کا مفہوم یہ نکلا مکمل اطاعت. اور مکمل اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چھوٹی سی زندگی کے اندر ہم ہر شعبے میں اللہ کے دین کی پیروی کرنے والے بنیں. اب ہم جس طرح سے بٹے ہوئے ہیں، آپ ذرا اندازہ کریے کہ ہمارے یہاں جو ماحول بنا ہوا ہے وہ ماحول یہ ہے کہ بڑے نمازی بھی ہیں، بہت پرہیزگار بھی ہیں، اور بڑے متقی بھی ہیں، اور انہوں نے ایف ڈی پہ پیسے بھی رکھوایا ہوا ہے، بہت اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، لیکن ساتھ میں وہ بہت سی چیزوں میں اپنی روش بدل لیتے ہیں. آپ سب سمجھتے ہیں بہت اچھے ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، لیکن جب شادی کا موقع تھوڑا سا آتا ہے تو تھوڑا سا لائن بدل دیتے ہیں، گیئر بدل کر کے شادی میں تھوڑی سی بہت سی دوسری چیزوں کو کرنے کی اجازت بھی ہوتی ہے. نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، اور روزہ بھی رکھتے ہیں، اور ساتھ میں کبھی موقع مل جائے تو کسی غلط جگہ پر اپنے پیسے کو لگا بھی دیتے ہیں. یہ مکمل اطاعت نہیں ہے، یہ مکمل فرما برداری نہیں ہے. مکمل فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ دین اور دنیا کی کوئی بھی جگہ اور کوئی بھی فیلڈ ہو، اس جگہ پر آپ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. نہیں، بات ختم ہو گئی. اب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر یہ بات یہی کہ یہی ختم ہو گئی. معاملہ یہ ہے، دور کھڑے رہتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی عبادت بھی کونے پہ کھڑے ہو کر ہوتی ہے. ڈرتے ہیں کہ اگر زیادہ عبادت کر لی، زیادہ ٹوپی ووپی لگا لی، ملا جی بن گئے، تو لوگ تم کو یہ کہیں گے کہ یہ کٹر ہیں. ہم فخر سے کہتے ہیں اور اعلان کر کے کہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی اسٹیج پر لے جایا جائے وہاں جا کر کہتے ہیں، کہیں گے اور کہتے رہے ہیں، ہم ایک کٹر مسلمان ہیں، ہم ایک ریڈیکل مسلمان ہیں. کوئی ڈر نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، ذرہ برابر کسی کا کوئی خوف نہیں. ہم بہت کٹر مسلمان ہیں. اور کٹر مسلمان ہونے کا مطلب صاف اور سیدھا یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والے ہیں. سیدھی سیدھی بات. جب بھی آپ باطل کو حق کے ساتھ ملانے لگ جائیں گے نا، دونوں کا کمبینیشن آپ پیش کریں گے تو ایک اصول یاد رکھیے، باطل اور حق ملا، باطل حق پر غالب آ جائے گا. قرآن اسی لیے کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تعلمون. دیکھو یاد رکھنا، حق کو باطل کے ساتھ ملانا نہیں. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کونے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت، کونے پہ کھڑے ہو کر
منظر کو دیکھنا، کونے پہ کھڑے ہو کر دور سے دیکھتے رہنا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جملہ بول دیں گے، یہ اگر کمنٹ دے دیا، یہ اگر بات کہہ دی، عہدے پر فرق، کرسی پر فرق، ریپوٹیشن پہ فرق، ادھیکاریوں کی نگاہ میں تم یعنی کیا بن جاؤ گے. سمجھو ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو لبرلائز کرو یار، تم کامن مین ہو، ذرا سمجھو کیا دور چل رہا ہے، کیا حالات چل رہے ہیں. ان حالات کو سمجھ کر پھر اپنا اسٹیٹمنٹ آپ دیجئے، تب جا کے آپ کامیاب ہو پائیں گے. یہ جو کچھ ہے، جو کچھ چل رہا ہے، جو کچھ ہمارے سامنے ہیں، یہ سب دنیا کا کھیل تماشا ہے. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، بازی چے اطفال ہے دنیا میرے آگے. سب تماشے ہوتے رہیں گے، یہ سب ہوتا رہے گا. کوئی اوپر جائے گا، کوئی نیچے جائے گا، ہے نا، یہ سب ہوگا. کوئی گرے گا، کوئی اٹھے گا، کسی کی بے عزتی ہوگی، کسی کی عزت ہوگی، ہے نا. یہ جلا دیا، وہ بجھا دیا، یہ تو کام ہے کسی اور کا. نہ ہوا کسی کے خلاف ہے، نہ کوئی ہوا کے خلاف ہے. اس کی ٹینشن مت لیجیے. آپ کو ہر لمحے ہر آن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. کونے پہ کھڑے ہو کے عبادت، کونے پہ کھڑے ہو کے پابندی. اگر خیر پہنچی اطمأن بھی، بہت صحیح. یہ جو روش ہے ہماری، یہ بہت بڑھیا ہے، کیونکہ اس میں ہم دونوں لوگوں کو خوش رکھ رہے ہیں. یعنی یہ بھی خوش ہیں اور دونوں پارٹیاں خوش چل رہی ہیں ہم سے. بس یہ ہمارا کام بن گیا، کیونکہ دونوں ہار ڈال رہے ہیں ہمیں. یہ پوزیشن اور یہ سچویشن سیدنا حسین کے سامنے بھی تھی. اگر وہ اس وقت سرنڈر کر جاتے نا، اگر وہ اس وقت یہ کہتے کہ حکومت وقت یہ تو بہت ہمیں سہولتیں دے رہی ہے، 10-10 لاکھ درہم کے ہدیے خانوادہ رسول سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر مل رہا ہے تو بہت بڑھیا ہے، سرنڈر کر دینا چاہیے تھا، جھک جانا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے یہ سکھایا کہ دیکھو ایک بات سمجھو کہ اگر ہم نے اس وقت سرنڈر کر دیا حالات بگڑیں گے. دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے گا، حق کا اظہار ہر ایک انسان کے درجے کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے. ہر ایک آدمی کے ایمان کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے. وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ اگر یہاں پر میں کھڑا نہیں ہوا تو تاریخ کا دھارا بدلے گا، اور ایسا بدلے گا کہ پھر ہمیشہ خلافت کی جگہ ملوکیت لیتی رہے گی اور کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا. میں بولا تو آئندہ چل کر لوگوں کے لیے یہ نمونہ رہے گا، لوگوں کے لیے مثال رہے گی، لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل رہے گا کہ ایک دور میں خود اپنوں نے اپنوں کے خلاف ایک اقدام کیا تھا، اور اقدام یہ تھا کہ دین اور اسلام اور شریعت کے اس سسٹم کو وہ بدلنا چاہتے تھے. اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لخت جگر سیدنا علی کا بیٹا، فاطمہ کا بیٹا، وہ کھڑا ہوا تھا اور اس نے اپنے پورے خاندان کو اس وجہ سے کٹوایا تھا کہ اگر وہ کھڑا نہ ہوتا، اگر وہ کٹواتا نہیں اپنے آپ کو، تو امت کے سامنے ایک مثال یہ بنتی کہ جو چاہے کرو اور جس طرح چاہے چلو، بات بن جائے گی. کوئی مثال، کوئی آئیڈیل پرسنالٹی اس کے سامنے رہے گی نہیں. ایک بچہ تھا، اس کے کزن کا داخلہ علی گڑھ میں ہو گیا، علی گڑھ یونیورسٹی میں ہو گیا، اور ایک دوسری یونیورسٹی کے اندر بھی ہو گیا وہ داخلہ. جب داخلہ ہو گیا تو اس نے کہا کہ تم وہاں مت جاؤ، تم پڑھنے کے لیے دوسری یونیورسٹی میں جاؤ. جب اس نے پوچھا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں تمہارے اوپر کسی بھی حال میں مسلمان ہونے کا ٹھپا لگوانا نہیں چاہتا ہوں. تم علی گڑھ جاؤ گے تو ملا کہلاؤ گے، تم علی گڑھ جاؤ گے تو علی گیرین کہلاؤ گے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے. سمجھو اس بات کو، تمہیں یہاں نہیں رہنا. اس سوچ پر آپ کا نوجوان جی رہا ہے. آپ ان سے امید کرتے ہیں کہ یہ قربانیاں دیں گے، آپ ان سے امید کرتے ہیں کہ یہ سینہ سپر ہو جائیں گے، آپ ان سے امید کرتے ہیں کہ مستقبل آپ ان کے ہاتھ تھام کے چلے جائیں گے، دے کے چلے جائیں گے. آپ ان سے امید کرتے ہیں کہ یہ کل اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے. آپ ان سے امید کرتے ہیں کہ یہ سامنے کھڑے ہو کر دو ٹوک اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دنیا کے ان لوگوں کے سامنے جو مصلحت آمیز گفتگو کرتے ہیں یہ کہہ دیں گے، یہ ادا کر دیں گے. کبھی نہیں کہہ سکتے، کبھی نہیں کہہ سکتے. یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے شریعت کو خالص بنایا ہے، ملاوٹ کوئی نہیں. الا للہ الدین الخالص، اللہ کا دین بالکل پیور ہے، اس کا پیوریفیکیشن ہو چکا ہے. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. اقبال نے کہا تھا باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول. صبح ازل مجھ سے یہ کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. واضح بات ہے، دو ٹوک بات، صاف بات ہے، اس میں کون سی چھپی ہوئی بات. اللہ کا پاس و لحاظ اور کامل اطاعت، یہ پہلی بنیادی بات ہے
آدھا تیتر آدھا بٹیر اس سے کام چلنے والا نہیں ہے. بالکل دو ٹوک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو صاف صاف. اور جو آدھا تیتر آدھا بٹیر کرتے ہیں قرآن نے ان کو بھی مخاطب کیا. یہ یہود تھے. ان یہودیوں کی جو صفات ہیں ان کو آئینہ لے کر ذرا اپنے اندر بھی تلاش کر لیجئے, ذرا اپنے اندر بھی دیکھیے کہ کیا کیا سچویشن کریٹ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ کیا تم آدھی کتاب پر ایمان لاتے ہو اور آدھی کتاب کو چھوڑ دیتے ہو. یعنی جہاں میٹھا میٹھا مل جائے وہاں تو تم کھانے کو تیار ہوتے ہو, اور جہاں کڑوا اور کسیلا ملے وہاں تم اپنا رخ بدل دیتے ہو. جہاں اسلام کے عام اور آسان احکام ملیں وہاں عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہو, اور جہاں ذرا مشکل مسئلہ ہے وہاں تمہارے قدم پیچھے ہونے لگتے ہیں. یہ تو بڑی عجیب بات. قرآن نے اس پر جو سخت قسم کی وعید بتائی ہے ذرا سنیے اور ڈریے, اور میں بھی ڈروں اور آپ بھی ڈریں. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. سنو, یہ جو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کا کھیل جو تم کھیل رہے ہو نا, کہ تھوڑا سا مان لیا, تھوڑا سا میں مسلمان بھی ہوں, تھوڑا سا میں جو ہے ادھر بھی آ جاتا ہوں, یہ سب چیزیں قرآن اور اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت برداشت نہیں کرتی ہے. فما جزا, کیا بدلہ ہے اس کا؟ یہ جو تم کر رہے اس کا بدلہ کیا ہے پتہ ہے؟ الا خزي في الحیات الدنیا, دنیا میں رسوا کر دیے جاؤ گے, دنیا میں پٹائی لگے گی تمہاری, دنیا میں گھسیٹے جاؤ گے, تم کو روندا جائے گا دنیا کے اندر. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. یہ جو ذلت مسلط ہے یہ آپ پڑھتے تو یہودیوں کے لیے ہیں اور آیت کا کانٹیکٹ بھی یہودیوں کے لیے ہے, لیکن کون سی ذلت ہے جو ہم پر مسلط نہیں ہے؟ کون سی ذلت ہے جو ہمارے اوپر مسلط نہیں ہے؟ ذرا سوچئے. دو لفظ بولنے پر آپ کے اوپر پابندی ہے, آپ دو لفظ نہیں بول سکتے ہیں. دنیا جہان کی فکریں لیے بیٹھا ہوا ہے اور پوری دنیا کی فکر کر رہا ہے. خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. ایک ہمارا شاگرد اب آ کے بیٹھا ہے, میں نے کہا ہاں کیا حال چال ہے, ٹھیک ہے. کہ حضرت میری بڑی فکر ہے. میں نے کیا فکر ہے؟ ایران اور سعودی عرب میں صلح کیسے ہوگی. لو, ایران اور سعودی عرب کی صلح کی فکر ہے اسے. ہماری بھی ساری فکریں یہی ہے. سعودی عرب میں یہ ہوا, اب ایک بات ایسی ہو جائے گی, ایران میں ایسا ہوا, اگلی بات ایسی ہو جائے گی. بھائی رہنے دے, آپ سعودی عرب کو کچھ نہیں کر سکتے, آپ ایران کا کچھ نہیں کر سکتے, آپ فلسطین کا کچھ نہیں کر سکتے. فلسطین کا لفظ بولنے پر تو آپ پر پابندی تھی, حماس کا لفظ زبان سے نکالنے پر تو آپ کے استنجے ڈھیلے ہوئے جا رہے تھے, دو لفظ آپ کے منہ سے نکل نہیں رہے تھے. یہ کیفیت تھی ہماری. آپ ان کے لیے کر کیا سکتے ہیں؟ آپ غذا بھیجیں گے, آپ کی بھیجی ہوئی غذا اندر نہیں جا سکتی ہے. ان کا اتنا زبردست کنٹرول ہے. آپ نے ان کی کنٹرولنگ پاور دیکھی ہے؟ ایک پتا ہل نہیں سکتا ان کی مرضی کے بغیر. کیوں؟ انہوں نے محنت کی ہے, انہوں نے دن رات ایک کر دیے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے, ختم کر دیا ہے. سوچنے کا مقام وہ نہیں, وہ ہمارے پہنچ سے بالا تر چیزیں ہیں کہ پھر کیا کریں ہم. تڑپ اے دل, تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے, مصیبت میں خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے. ہاں بھائی ٹھیک ہے, تھوڑا سا کہہ لیں گے, دعائیں کر لیں گے, سسک لیں گے, وہ اس سے زیادہ ہم کر بھی کچھ نہیں سکتے ہیں. جس قوم کا حال یہ ہو کہ ہمارے فیروز آباد میں ایک کسی آدمی نے جرم کیا اور وہ ایک گلی میں گھس گیا, ٹھیک ہے, تو ہمارا ایس ایچ او پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے, سی او کیا کہہ رہا ہے کھڑے ہو کے, ایس او کیا کہہ رہا ہے, کہنے لگے کہ جس گھر میں چھپا ہوا ہے باہر نکل آؤ, ہم اعلان کرتے ہیں, تمہیں معلوم نہیں ہے اس گلی میں ہمارے 100 مخبر موجود ہیں. یہ قوم لیڈ کرے گی, یہ قوم آگے جائے گی. اس کے مقدر میں جب تک یہ سدھرے گی نہیں تب تک پٹائی ہے, تب تک ذلت ہے. مان لیجیے آپ بات. تبدیلی تو بہرحال آنی ہے, اس تبدیلی میں استعمال ہو جاؤں میری خوش قسمتی ہے. نہیں, دنیا آتی ہے, آپ مر جائیں گے, چلے جائیں گے, کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو, کسی گمان میں مت رہیے. ہاں بالکل, آپ کو دفن کر کے آئیں گے, باہر ہنسیں گے, مذاق کریں گے, ایسے کر کے مٹی جھاڑیں گے, گھر پہ آ جائیں گے. اچھے آدمی تھے, 3 دن کہیں گے بہت بڑھیا آدمی تھے, بہت اچھے آدمی تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مر گئے, ان کی بیوہ کی کچھ خبر دیکھ لو, یہ کر لو, اس کے بعد بات ختم, چھٹی. زیادہ چکر میں پڑیے.
تو اس لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جن کا کنٹرول اتنا ہے کہ وہ کھانا بھی نہیں پہنچنے دے سکتے، تو آپ کو ان کے مقابلے کی تیاری کرنی پڑے گی. آپ کی کسی دعا سے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. بہت کڑوی بات کہہ رہا ہوں. کتنے بھی یاسین شریف کے ختم کر لیں آپ، کتنے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کی آپ جو ہے تسبیحات پڑھ لیں، کتنے بھی رکوع سجدے کر لیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے. اللہ کا نظام جس طرح سے دنیا کو چلانے میں چلتا ہے وہ اسی طرح سے چلے گا. اسباب کی طاقت اسباب کے محنت کرنے والوں کو ملے گی. یہ نظام ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے. اللہ کا جو یہ پورا لا آف نیچر ہے یہ کبھی نہیں بدلے گا. جو محنت کرے گا اسے ملے گا. ان کے مقابلے پر ان کی ٹکر کی محنت کرنی پڑے گی. آپ کو پوری اجازت ہے یہاں سے جانے کے بعد میرے بارے میں 3 فتوے ضرور لگائیے گا. یہ بزرگوں کی روش سے ہٹ گیا ہے، یہ بالکل عجیب عجیب باتیں کرنے لگا ہے. بالکل پوری آزادی ہے. ہم نے بھی مصحفوں کا شوق چھوڑ دیا ہے. بالکل باتیں کڑوی ہی کریں گے، باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کے دل کو لگ جائیں، بہت اچھی بات ہے. نہیں لگے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہمیں اپنا پیغام کہنا ہے، ہمیں اپنی بات کہنی ہے. اور یہ ہمارے باپ کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے دادا کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے جو ہے کسی پردادا کی بات نہیں ہے. یہ اللہ کے کلام کی بات ہے اور یہ محمد الرسول اللہ کا پیغام ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. آپ سمجھیے، بہت اچھی بات. نہیں سمجھے کوئی بات نہیں. اللہ کا نظام جو اس دنیا کو چلانے میں ہے وہ اسی طرح سے چلے گا، وہ کسی چیز سے بدلے گا نہیں. روحانیت پہ محنت کریں گے، روح مضبوط ہوگی، بالکل مضبوط ہوگی. آپ بہت متقی بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے، اللہ والے بنیں گے، اور آپ اپنی زندگی میں مطمئن رہیں گے. تقویٰ ملے گا، سکون آئے گا، قرار آئے گا. حالات سے آپ پریشان نہیں ہوں گے، دعاؤں میں اثر ہوگا، انفرادی دعائیں قبول ہوں گی. میرا کاروبار چل جائے، فلاں کو صحت مل جائے، فلاں اچھا ہو جائے، فلاں کے مدارج بلند ہو جائیں، میرے حضرت ٹھیک ہو جائیں، میرے فلاں بزرگ کو اللہ صحت دے، یہ سب قبول ہوں گی. اے اللہ، امریکہ کا ابراہم لنکن جو نیا 5واں 11واں بڑا بیڑا بنا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے اس کو ڈبا دیجئے. کبھی نہیں ڈوبے گا، بے فکر ہو جائیے. بالکل نہیں. اسباب پر ان کی محنت ہے، وہ اسباب کے میدان میں آپ سے آگے نہیں، بہت آگے ہیں، تو ان کا کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ کو کیا کرنا پڑے گا اگر ان کی ٹکر پہ جانا ہے؟ ان کی جیسی محنتیں کرنی پڑیں گی، یاد رکھیے گا. اور اللہ نے ان کی جیسی محنتیں کرنے پر دشمن جو تدبیر کر رہا ہے، ان تدبیروں کے لیے اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں دشمن کے لیے اور اپنے لیے، لفظ بھی نہیں بدلا ہے. قرآن سے آپ سیکھیے، سمجھیے اور دیکھیے جا کے قرآن کیا کہہ رہا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. تدبیریں ان کی بھی ہیں، تدبیریں اللہ کی بھی ہیں. لفظ نہیں بدلا ہے. مکر تدبیر بتایا یہ کہ جو تدبیریں ان کی ہیں اسی لیول کی تدبیریں تمہیں کرنی پڑیں گی، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. وہ بھی اپنی چالیں چل رہے ہیں، تم بھی اپنی چالیں چلو، میں بھی اپنی چالیں چل رہا ہوں. لفظ نہیں بدلا. اور اللہ کی تدبیر اور اللہ کی چال اللہ براہ راست نہیں، بندوں کے ذریعے سے لاتے ہیں. بندوں کے ذریعے سے لاتے ہیں. بندوں سے کرواتے ہیں. اللہ بندوں کو کھڑا کرتے ہیں. 2 جگہ کھڑے ہو گئے، اشارہ ضروری ہے، نام لینا ضروری ہے. 2 جگہ کھڑے ہوئے، نگر نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے. سمجھ گئے؟ پہنچ گئے وہاں تک. آپ لوگ بہت ذہین لوگ ہیں، انشاءاللہ پہنچ گئے ہوں گے. 2 جگہ، ایک جگہ اسٹوڈنٹس کھڑے ہوئے ہے نا، انہوں نے کہا نہیں مانیں گے، 64 ملکوں کو بیٹھا لیے گھٹنے پہ ہے نا. اور ایک جگہ بھوکے، کمزور، لاچار، جن کے پاس گھاس کھانے کو اور اس کو خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں. 1964 کے اندر جو عرب ممالک 6 دن کے اندر ہار گئے تھے، دنیا حیران ہے کہ 1 سال گزرنے والا ہے اور وہ لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا ہتھیار قرآن پاک ہے. آپ جا کے دیکھ لیجیے. تو یہ تدبیریں اللہ کی چل رہی ہیں، اس سے آپ پریشان نہ ہوں. بالکل واضح طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلا کام، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. جو ڈرنے کا حق ہے وہ کرو، مکمل اطاعت کرو، مکمل سرنڈر کرو، آدھا تیتر آدھا بٹیر چھوڑ دو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. دیکھو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر آدھا کام کرو گے، آدھا ایمان اور آدھا تھوڑا سا دوسرا معاملہ، نماز بھی پڑھو گے، جھوٹ بھی بول لو گے، دعا اور ذکر بھی کرو گے، تھوڑا سا FD بھی کرا لو گے، یہ سارے معاملات جو کرو گے نا
تو کیا ہوگا؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي، تو تمہاری سزا یہ ہوگی کہ دنیا میں تم رسوا کر دیے جاؤ گے، اور آج ہم رسوا ہیں، زیادہ کہنے کی بات نہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایک سخت عذاب تم کو دیا جائے گا۔ سخت عذاب کس کو دیا جاتا ہے؟ قرآن پاک دوسری جگہ سے پڑھیے، اور اللہ فرما رہا ہے إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ۔ ارشاد یہ فرمایا گیا کہ دیکھو سخت عذاب منافقین کو ہے، ان کو ڈالا جائے گا سب سے نیچے، ان کو اتارا جائے گا سب سے نیچے۔ جب یہ کرو گے، جوڑتے چلیے گا، میں قرآن کی آیات کو جوڑ رہا ہوں، کنیکٹ کر رہا ہوں۔ جب یہ کرو گے مکمل اطاعت ہوگی، تھریٹس ملیں گے۔ ملا بن گئے ہو، بہت ملا گردی سوار ہے تمہارے اوپر، یہ تھریٹس ملیں گے، اور یہ حالات تمہارے سامنے آ کر رہیں گے۔ میں ابھی حج کے سفر میں تھا، یہ ہمارے ماشاءاللہ عدنان بھائی بھی تھے، انس میاں بھی تھے، بہت سے لوگ تھے ماشاءاللہ۔ تو وہاں پر ہمارے ایک بڑے پرانے دوست ہیں، وہ ان سے ملاقات ہوئی، بڑے عالم بھی ہیں، تو مجھ سے کہنے لگے، میں نے کہا کیا حال چال ہے بھائی، بہت دن بعد ملاقات ہوئی۔ تو ان کی داڑھی تھوڑی چھوٹی ہو گئی تھی، میں نے کہا یار یہ سب کیا کیا تم نے؟ تو انہوں نے برملا ایک جملہ بولا، کہنا سعدی بھائی ہر لمبی داڑھی والا نشانے پر ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ کہنے ہر مسجد میں جانے والا ٹارگیٹڈ ہے، ہر دیر تک نفل پڑھنے والا اور دعا و مناجات کرنے والا اس وقت حکومت کی نگاہ میں ہے۔ میں نے کہا اچھا، ایک پہلو۔ دوسرا پہلو سنیے، روئیے گا رات میں جا کے، شاید نیند نہ آئے آپ کو۔ دوسرے عالم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ملاقات ہوئی، ہمارے عزیز تھے، ملنے والے تھے، 1.5 گھنٹے بیٹھے، بات چیت ہو رہی تھی۔ کہ ہمارے یہاں جو نوجوان ہیں، ہم ان نوجوانوں سے جو 18 سے 24 تک کے نوجوان ہیں، ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اپنے موبائل میں پورن موویز رکھا کرو۔ یار یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ ہاں۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہ یہ اس لیے کہ پولیس جب پکڑتی ہے تو سب سے پہلے موبائل لیتی ہے، اور موبائل لے کے موبائل چیک کرتے ہیں، اور جن بچوں کے موبائل میں اس طرح کی گندی چیزیں ہوتی ہیں کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جاؤ جاؤ جاؤ۔ چون کفر کعبہ برخیزت کجا مانت مسلمان، جب کعبے سے کفر نکلنے لگے گا تو ایمان کہاں باقی رہ جائے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب یہ سب کرو گے، کنیکٹ رہیے گا، جب مکمل دین پر آؤ گے تھریٹس ملیں گی۔ بڑے کٹر مسلمان ہیں، ہاں جی بہت کٹر مسلمان ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ایک طرف یہ ہے، آگے کیا تتنزل علیہم الملائکہ، فکر مت کرنا، یہاں کتنی بھی آزمائشیں ہو جائیں موت کے بعد فرشتے اتر آئیں گے۔ تھریٹس ملیں گی تو کیا کرو گے؟ کہاں جائیں؟ اللہ اب تو دھمکیاں مل رہی ہیں، دھمکیاں بھی کیسی؟ وقال الذين كفروا لرسلهم، کیا کہا انکار کرنے والوں نے ایمان والوں سے؟ لنخرجنکم من ارضنا، سنو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، گھر سے باہر، سمجھ رہے ہو؟ اس ملک سے نکال دیا جائے گا، او لتعودن فی ملتنا، یا گھر واپسی کرو۔ جب یہ مرحلہ آ جائے گا فاوحى الیہم ربہم لنہلکن الظالمین، اللہ نے فرمایا پریشان مت ہو، ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے، ٹینشن مت لو۔ تو جب یہ تھریٹس ملنے لگیں گے تو اللہ فرما رہا کرنا کیا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اعتصما، یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی چیز کا سہارا لینا، کسی چیز کا سہارا لے لینا کہ اس کے ذریعے سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اب ایک کام کرو کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ جو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا جو لفظ بولا گیا، جو آیت ہے، یہ ان لوگوں سے ہے جو پہلی والی بات مان چکے ہیں، جو مکمل اطاعت کر چکے ہیں، جو مکمل سرنڈر کر چکے ہیں، وہی تو ایسے ہوں گے کہ ان کو یہ حکم دیا جائے گا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ ان لوگوں کو نہیں ہے جو پہلے نمبر پر ہی باہر چلے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو اختلاف مت کرنا۔ اب آپ سنیے، بہت تفریح کی بات بھی ہے اور بہت غور کرنے کی بات بھی ہے۔ قرآن اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اور قرآن جہاں ہوگا اور قرآن کی جہاں پیروی کی جائے گی اختلاف نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے درمیان اختلاف ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ کے اٹاوا کے اندر ہمارے
حضرت مولانا عاطف صاحب ہیں، مولوی عفان صاحب ہیں، اور دیگر علماء جو بھی ہیں ہمارے ماشاءاللہ جو محنتیں کر رہے ہیں تفاسیر کی، اللہ ان کو قبول فرمائے، سننے والوں کو قبول فرمائے، سننے والوں کو ذوق عطا فرمائے۔ ہر چیز ہمیں دی گئی سوائے قرآن کے۔ تو قرآن ہے اور تفریق ہے، اس کا مطلب قرآن پر عمل نہیں ہے۔ قرآن ہوتا تو تفریق نہیں ہوتی۔ صحابہ میں 20 50 اختلاف ہیں۔ ابن القیم الجوزی نے لکھا ہے ایک مسئلے پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما میں اختلاف، تو 100 مسائل گنائے انہوں نے، 100 مسائل میں ابو بکر اور عمر میں اختلاف۔ پھر اختلاف کہیں اچھا ہوتا ہے کہیں برا ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہ ہر اختلاف مبغوض ہے نہ ہر اتفاق محمود ہے۔ یعنی ابھی میں صبح آگرہ میں پروگرام تھا، انجینئرنگ کالج کے طلباء تھے، ایک بیچارہ ہمارا وہ طالب علم تھا، کہ اتفاق کیسے پیدا ہوگا؟ میں نے کہا بیٹا قیامت تک نہیں ہوگا، پریشان کیا ہو رہے ہو؟ کہ نہیں پھر بھی، میں نے کہا عنقریب ہونے والا ہے۔ کہ کیسے؟ میں نے کہا ابھی دیکھیے گا، اللہ میری بات غلط کر دے، اللہ میری بات جو ہے غلط ثابت کر دے، خدا نہ کرے وقف والا قانون پاس ہو گیا، پھر دیکھیے گا اتفاق کیسا پیدا ہوگا۔ جب سب چیزیں جائیں گی پھر دیکھیے گا سارے اختلاف ختم کیجیے، آ جاؤ بس اب بیٹھو اور اب جوڑو۔ ارے سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو اس کو ایک اختلاف ختم کرنے کی فکر نہیں، اختلاف آداب کے ساتھ بہت اچھی چیز ہے، اختلاف بغیر ادب کے مخالفت ہے۔ ایک ہمارا شاگرد آیا، وہ آیا بیٹھا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر اس کے بعد میں چائے وائے پی چلا گیا۔ اس کا میسیج آیا، کہنے میں آپ کے پاس بڑے ڈرتے ڈرتے آیا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگے کہ میں نے پچھلے کچھ دنوں سے رفع دین شروع کر دیا ہے، تو میں نے سوچا کہ مولانا تو بہت ناراض ہوں گے، بہت غصہ ہوں گے، بہت ڈانٹیں گے، آپ نے تو ایک جملہ بھی نہیں بولا۔ میں نے کہا بھائی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے نماز پڑھ، نماز پڑھ۔ یہ میرے پاس اس کا وقت نہیں ہے کہ میں تیرے ساتھ اب جو ہے رفع دین کی بحث لے کے بیٹھوں گا اور تجھے دکھاؤں گا یہاں پر یہ روایت۔ خدا کے واسطے نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو۔ یہ بحثیں بات کی ہیں، یہ پیٹ بھرے کی بحثیں ہوتی ہیں۔ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، تب آپ یہ ساری بحثیں کریں۔ یہ دوسرا بہت اہم کام ہے جو ہمیں کرنا ہے، مکمل اطاعت کے بعد اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اور تیسرا کام جو بہت بنیادی ہے اور بہت اہم ہے، وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ صحیح بات کہتے رہو اور غلط بات سے لوگوں کو روکتے رہو، یہ اہم ترین کام ہے۔ اچھا اب ہمارے یہاں ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ اس نے امر بالمعروف کو لے لیا، کیونکہ یہ میٹھا حلوہ تھا، اس میں تو بریانی اور مرغے ملتے نا، آئیے تشریف لائیے۔ غلط پر نہیں، حکیم صاحب ناراض ہو جائیں گے اس میں نہیں، یہ بات نہیں کہی جائے گی، وہ فلاں ناراض ہو جائیں گے، نہیں یہ والی بات مت کہو۔ تھوڑا سا کہیں تھوڑا سا سرنڈر کر دو، تھوڑا سا حالات دیکھ کے تھوڑا سا کہو، ٹھیک ہے، ادب ہے، آداب سیکھنے چاہیے۔ یہ بھی سیکھنے کا طریقہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے کرنا چاہیے۔ جیسے وہ نہی عن المنکر کا واقعہ شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اپنے ملفوظات میں، کہ ایک صاحب آئے ایک بزرگ کے بعد، ان کا پاجامہ جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے تھا اس آدمی، تو حضرت نے دیکھا، حضرت نے فرمایا کہ اور خیریت ہے، ٹھیک ہو، ماشاء اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت اٹھ کے کہنے لگے کہ بیٹا دیکھو ذرا، میں چل رہا ہوں، میں موٹا ہو گیا ہوں، میرا پیٹ بھی کچھ نکل آیا ہے، تو میں چلتا ہوں، چلنے میں دیکھو کہیں میرا پیجامہ تو ٹخنے کے نیچے نہیں آ جا رہا ہے۔ اس نے کہا جی حضرت۔ اب وہ حضرت اٹھے اور یہاں سے وہاں گئے، وہاں سے آئے، کہہ رہے نہیں حضرت، آپ کا پاجامہ تو ٹخنوں سے اوپر ہے۔ حضرت بات یہ ہے کہ میرے ہی نیچے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ طریقہ ہے، وہ سیکھنا چاہیے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی آیا اور اس نے جلدی وضو کیا، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضرت حسن نے دیکھا، اس کے بعد جیسی نماز پوری ہوئی بلایا یہاں، کہنے بیٹا ایک کام ہے تم سے۔ کہنا کیا؟ کہنا میں ذرا وضو کرتا ہوں، تم یہ دیکھو میرے وضو میں کون سی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، ذرا یہ دیکھ لو ایک مرتبہ۔ اب وہ گئے وضو فرمائے، کہنے حضرت بہت شرمندہ ہوں، بات تو یہ ہے کہ میرا ہی وضو سنت کے خلاف ہے۔ یہ طریقہ ضرور ہے لیکن آپ چھوڑ دیں تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، یاد رکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، وہی کی برکات سے محروم ہو جاؤ گے۔ ہم محروم ہو رہے ہیں۔ دیکھیے زندگی میں زندگی جینے کا فلسفہ سمجھ لیجئے، جو آئے ملنے تو سبحان اللہ، نہیں آئے تو الحمدللہ۔ زیادہ چکر مت پڑیے، اپنی بات حکمت کے ساتھ واضح دو ٹوک انداز میں کہتے رہیے اور زیادہ فکر مت کریے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے جنازے کو 4 لوگوں نے اٹھایا تھا، پریشان مت ہوئیے، ان سے بڑے نہیں ہیں ہم۔
4 لوگ تو مل جائیں گے نا. قبر میں ڈال دیا گیا, رب راضی تو سب راضی. وہ اگر دنیا اسی بات پہ ناراض ہو گئی نا کہ یہ ٹوکتا تھا, یہ کہتا تھا, یہ کچھ بات الگ کرتا تھا, تو پھر اللہ کی طرف سے معاملہ یہ ہوگا, اللہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے. وہ رب اتنا کریم اور رحیم ہے کہ ایک ہجڑا تھا, اس کا انتقال ہوا. جب انتقال ہوا تو اس کو لوگوں نے کہا کہ اس کے جنازے کو ہم کنگنا تھوڑی دیں گے, یہ تو بڑا ہی لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تو ٹرانسجینڈر اور یہ. بہرحال 4 بیچارے نوجوان مل گئے, کسی طرح اس کو قبر میں اتار کے چلے آئے. رات میں خواب دیکھا کسی نے, پوچھا بھائی کیا معاملہ ہوا تیرے ساتھ؟ کہنے مغفرت ہو گئی. کہا تیری بھی ہو گئی مغفرت؟ کہا ہاں. کہنے کیوں ہوئی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ سے اتنی نفرت لوگ کر رہے تھے, اتنا برا تجھے کہہ رہے تھے, میری غیرت کو جوش آ گیا, میرا بندہ ہے, میرا بندہ ہے, میرے بندے کو اتنا برا کہو گے, میں معاف کرنے والا ہوں, میں نے معاف کر دیا. تو میرے بھائیوں, دوستوں, عزیز بزرگوں, میں خلاصے کے طور پر پوری بات کو سمرائز کر دے رہا ہوں. ہم ذلت کی آخری انتہا پر جی رہے ہیں, نکلنے کی راہ ہمارے پاس نظر نہیں آ رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس دور میں تم فلاں فلاں کام کرو گے, تفصیل ہے, تم ایسے فتنوں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے, تمہارے عقل مند بھی اس سے نکلنا چاہیں گے تو نکل نہیں پائیں گے. اب نکلنے کی راہ ملے گی کہاں؟ قرآن پاک میں. قرآن پاک نام ہے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سب کا. قرآن پاک ہم کو سبق یہ دیتا ہے کہ 3 باتیں تمہیں کرنی ہی پڑیں گی. نمبر 1, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ سے جو ڈرنے کا حق ہے وہ کرو. تقویٰ اللہ سے ڈرنا نہیں, اللہ کا لحاظ, اللہ کا خیال, اللہ کا پاس کرنا, اللہ کے احکامات کو ماننا, بالفاظ دیگر اللہ کے احکامات پر سرنڈر کر دینا ہے. جب سرنڈر کر دینے کا لفظ آیا تو مطلب یہ ہوا تقویٰ نام ہے کامل اطاعت خداوندی کا. اللہ کا حکم اگر ایک طرف نماز پڑھنے کا ہے, اللہ کا حکم اگر روزہ رکھنے کا ہے, تو دوسری طرف یہ بھی حکم ہے کہ جھوٹ چھوڑو, یہ بھی حکم ہے کہ دھوکہ دھڑی چھوڑو, یہ بھی حکم ہے غلط بیانی سے کام مت لو. یہ ایک ہی رب کے حکم ہیں. اپنی مطلب کی باتیں مان لی اور جو اپنے خلاف پڑھ رہا یہ چھوڑ دیا. یہ کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ تم کچھ چیزوں پر ایمان لاتے ہو, کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو. دیکھو اگر یہ مزاج بن گیا جو ہمارا بن چکا ہے تو کیا نقصان ہوگا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا, تو اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ دنیا میں ٹھکائی اور پٹائی ہوگی. الارم مل رہے ہیں, بار بار الارم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ الارم ہے, سارے الارم ہیں, ہلایا جا رہا ہے سدھر جاؤ. اب دیکھو کن کن چیزوں کو چیلنج کر دیا جا رہا ہے, کن کن چیزوں کو گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں. جو آپ کی آتھرائز چیزیں ہیں ان کو گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں. ایک موب ہے, ایک جاہلوں کی اور جانوروں کی ایک جماعت ہے جو آپ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے, اور وہ ایک بھیڑ کے ساتھ آتے ہیں, نہیں یہ غلط ہے اور اس کو ہٹاؤ. سب بکا ہوا ہے. اشارے سمجھ لیے نیچے سے اوپر تک. تو آدھا تیتر آدھا بٹیر سے کام نہیں چلے گا. اگر یہ کرو گے یہ بدلا. وَيَوْمَ يُرَدُّونَ إِلَىٰ وَفِي الْآخِرَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, آخرت میں بھی سخت مار پڑے گی. اب کیا کریں؟ پوری اطاعت پر آؤ. پوری اطاعت پر آؤ گے تو پریشان ہوگے, دھمکیاں ملیں گی, لوگ تم کو پریشان کریں گے. اب کیا کرنا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن, یہ پورا شریعت کا نظام تمہارے لیے ایک چھپنے کی, ایک بچاؤ کی راہ ہے. اس کو مضبوطی سے پکڑو. اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو آپس میں اختلاف نہیں ہوگا. اور قرآن نے اس کو ثابت کر دیا ہے. آگے قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر جو اختلاف تھا یہ قرآن پاک کی برکت سے ختم ہو گیا تھا. یاد کرو وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ, یاد کرو اس وقت کو جب تم دشمن تھے, کنتم اعداء, دشمن تھے, فألف بین قلوبکم, تمہیں اللہ نے جوڑ دیا تھا. یہ ہوگا. پھر اس کے بعد تیسرا کام کرنے کا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو. یہ کرو گے تو کام بنے گا. اور اگر یہ نہیں کرو گے تینوں کام, جو حال چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا, وہی کنٹینیو رہے گا. کچھ لوگ خوش رہیں گے, اچھی زندگی جی لیں گے, بہرحال ایک دن مر جائیں گے. کچھ لوگ پریشان رہیں گے, دشواری میں آئیں گے. لیکن یاد رکھیے جب اللہ کی طرف سے جھاڑو چلتی ہے پھر کوئی نہیں بچتا ہے. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے. اب اس سلسلے کی آخری بات میں عرض کرتا ہوں, وہ یہ ہے, یہ بڑا سعادت مندی کا موقع ہے. اور سعادت مندی میرے لیے تو یہ ہے کہ ہمارے حضرت
حاجی رئیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ مجھے خوب یاد ہے کہ میرے والد صاحب دامت برکاتہم مجھے جو ہے ابتدا میں جب چھوٹا تھا تو لایا کرتے تھے، اور حاجی صاحب کے پاس لاتے تھے تو مجھے چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ حاجی صاحب کا مزاج، وہ ابا سے بات کر رہے ہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں، اب مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ہمیں لاتے تھے، بیٹھالتے تھے۔ تو ایک دن میں نے ابا سے پوچھا، میں چھوٹا تھا، تو میں نے کہا کہ یہاں کاہے کے لیے لاتے ہیں؟ میں نے کہا وہ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ مجھے بیٹھا لے رہتے ہیں۔ تو ہمارے ابا نے کہا میں اس لیے لاتا ہوں تاکہ تم حاجی صاحب سے زندگی جینے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، اس خاندان کا ہمارے گھرانے پر بہت بڑا احسان نہیں، احسانات ہیں، یعنی احسانات کا سلسلہ ہے۔ ان کے تمام فرزندگان جتنے بھی بچے ہیں، بیٹے ہیں، اور ان کی اولاد، ان کی بیٹیاں، ان کے بڑے احسانات ہیں، اور میں مسجد میں بیٹھ کر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان احسانات کا بدلہ ہم اس دنیا کے اندر نہیں چکا سکتے۔ یہ بالکل واضح اور دو ٹوک بات کہہ رہا ہوں۔ تو میرے لیے یہ بڑی سعادت کا موقع ہے کہ اپنے محسنین کی خدمت کا موقع اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ پہلی بڑی بنیادی بات یہ۔ دوسری بات یہ، ختم قرآن کا موقع ہے۔ ہم ختم قرآن کو ایک خوشی کے طور پہ مناتے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے خوشی ہے۔ یہ بچہ جو حافظ قرآن ہوا ہے، یہ اپنے ماں باپ کے لیے جنت میں جانے کا، ان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ لیکن دیکھیے، قرآن پاک کو یاد کرنا آسان ہے، اسے باقی رکھنا بڑا مشکل کام۔ اس لیے جیسے حفظ کی محنت کی ہے، اسی طرح قرآن پاک کے یاد رکھنے کی محنت کرنا لازمی ہے، اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے قرآن پاک کی حفاظت کریں۔ یہ بے انتہا ضروری چیز ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ بچہ حافظ ہوا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کی برادری میں الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ رب العالمین حفاظ کی کثرت ہے، اور ہم نے دیکھا اکثر قرآن کو یاد رکھتے ہیں۔ میں سب سے جتنے بھی حفاظ ہیں ان سے بھی کہوں گا، اس بچے سے بھی کہوں گا کہ محنت کریں اور اس قرآن پاک کو باقی رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آخری بات، جو بھی محنتیں دنیا میں جو لوگ کرتے ہیں، ہمارا کم سے کم ادنا درجے کا، بالکل نیچے لیول کا کام یہ ہونا چاہیے، ہم ان کو اپریشیٹ کریں، ان کی تعریف کریں، ان کے لیے دو کلمات خیر بول دیں، اچھے کلمات بولیں۔ اٹاوا کی سرزمین پر میں اس دن جاتے ہوئے جوڑ رہا تھا، 1 ستمبر کو آیا تھا، تو جاتے ہوئے میں جوڑ رہا تھا کہ تقریباً 100 سے زیادہ، تقریباً 120 سفر الحمدللہ اٹاوا کے ہو چکے ہیں ہمارے، 120 سے بھی اوپر ہوں گے، کم نہیں ہوں گے الحمدللہ رب العالمین۔ 10-11 سال یہاں آتے ہوئے ہو گئے۔ جس وقت ابتدا ہوئی تھی اس وقت کی کیفیت بھی ہمارے سامنے ہے۔ پھر ماشاءاللہ جب یہاں پر الگ طرز سے محنتیں شروع ہوئی، سارے علماء نے محنت کی، سارے لوگوں نے محنت کی، سب نے مل کر محنت کی، اور ماشاءاللہ یعنی ایک بڑا اچھا نظام اور سسٹم وجود میں آیا۔ یعنی پہلے تو شروع میں مولانا عاطف صاحب تھے، اس کے بعد مولانا وسیم صاحب آئے، باقی تو زیادہ ہمارا بھی واسطہ نہیں تھا، اور ہم بھی زیادہ کچھ اس طرح سے جانتے نہیں تھے۔ حضرت مولانا حامد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بھی بیچارے درس قرآن میں یعنی گویا کہ ان کی یہ خرد نوازی تھی کہ وہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ محنتیں شروع ہوئیں، الحمدللہ آپ اس کی تبدیلی کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس تبدیلی کے اندر بہت سے عناوین ہیں، سب کی محنتیں ہیں۔ ماشاءاللہ مولانا عاطف صاحب پہلے سے اپنا مکتب چلا رہے تھے، اور ماشاءاللہ اب بھی چل رہا ہے ان کا مکتب، اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے۔ پھر مولوی عفان صاحب آئے، انہوں نے بھی اپنا مکتب شروع کیا، اللہ اس کو بھی قائم دائم رکھے۔ ہمارے محترم بڑے بھائی جناب طارق شمسی صاحب، ماشاءاللہ ان کے والد اور ان کے دادا کا تو سب سے پرانا یہاں پر کام ہے، ان کے ذریعے سے بڑی خیر ماشاءاللہ وجود میں آ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں الحمدللہ چل رہی ہیں۔ فکر اور غور کرنے کی بات یہ ہے، ساری محنتوں کا مرکز ایک بات ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے۔ بس ہر چیز کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین غالب آئے، اور الحمدللہ سب کے اندر یہ ماشاءاللہ ولولہ اور غلغلہ ہے۔ ساری تنظیمیں ہمارے لیے قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں۔ جو بھی جس لائن سے دین کی خدمت کر رہا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق اس کا بدلہ نصیب فرمائیں۔ ابھی ماشاءاللہ عفان میاں نے یہ ذمہ داری ہمیں دے دی، حالانکہ ہم تو اپنے آپ کو اس لائق سمجھتے نہیں ہیں۔ اسلامک یوتھ کلب کے عنوان سے ماشاءاللہ انہوں نے نوجوانوں کو جوڑا ہے، اور نام بدل کر ماشاءاللہ کام کرنا شروع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ان کو صلاحیتوں سے نوازا ہے اپنے ماموں جان کی طرح۔ تو یہ ماشاءاللہ کریٹیوٹی کی طرح کام کر رہے ہیں، اور یہ میں ان کی تعریف اس لیے نہیں کر رہا ہوں۔ کل کانپور کی جماعت ہمارے آئی ہوئی تھی، کل ان کے اندر اس میں ایک عالم تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام اٹاوا میں ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ بچے تیار ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے پھر ایک بات کہتا ہوں، یہ دور جیسا کہ حالات چل رہے ہیں، مایوسی کا نہیں ہے، اس سے مایوس نہیں ہونا ہے۔
یاد رکھیے جب پوری رات کالی ہو جاتی ہے تو ہر سمجھدار آدمی ایک بات کہتا ہے الیس الصبح بقریب، صبح قریب ہے۔ تو اگلا جو کچھ دور آنے والا ہے، یہ جو بچے مکتب میں پڑھ رہے ہیں، جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں، جن کی ذہنی تربیت ہو رہی ہے، یہ اعلان ہے اس بات کا، یہ اعلان ہے اس بات کا کہ ہم اس بات کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمارے کالجز اور اسکولوں کے اندر جو طلبہ پڑھ رہے ہیں اور ان کے اندر جو بیداری آ رہی ہے، اور نفرت کے مقابلے پر جو وہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، اشارے سمجھ رہے نا، نفرت جب انہیں نظر آ رہی ہے، اس نفرت کے اشارے پر جو کھڑے ہو رہے ہیں اور اندر سے تیار ہو رہے ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ اٹھ، اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں پھر تیرے دور کا آغاز ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے درس قرآن میں یہ بات کہی تھی، جو میں نے 1 گھنٹے بیان کی تھی اس کو 1 منٹ میں کہہ کے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ جو دور چل رہا ہے، یہ جنگیں شروع ہوئی ہیں، فتن کی احادیث یہ بتاتی ہیں کہ یہ 7 سال چلیں گی تقریباً، باقی واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی جانتا ہے۔ ان جنگوں کے اندر بڑے بڑے نقصانات ہوں گے، یہ بھی یاد رکھیے۔ دوسری بات، تیسری بات، جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں جو 2 فریق لڑتے ہیں ان دونوں کا نقصان ہوتا ہے، دونوں فریق ٹوٹتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں۔ تو 2 جو بلاکس بنے ہیں دنیا کے اندر، ادھر رشیا کا اور چائنا کا اور ایران اور افغانستان اور پاکستان کا بلاک ہے، اور جو کوریا ہے اس کا بلاک ہے، اور دوسری طرف نیٹو ہے۔ یہ دونوں برسر پیکار ہیں، یہ دونوں لڑ رہے ہیں، اور ان کی لڑائی کا میدان مشرق وسطیٰ ہے، یعنی ایک طرف جنگ غزہ میں لڑی جا رہی ہے، ایک جنگ یوکرین میں لڑی جا رہی ہے۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے حجت اللہ البالغہ کے اندر، جب اللہ دنیا میں نظام کی تبدیلی لاتا ہے، اس کا جو فیصلہ اترتا ہے وہ باقاعدہ اترتا ہے بیت المقدس کے ذریعے سے اور دنیا میں پھیلتا ہے۔ یہ جنگ وہاں لڑی اسی لیے جا رہی ہے کہ اب حالات تبدیل ہونے کو ہیں، نئی عمارت کے لیے، ریکنسٹرکشن کے لیے پرانی عمارت کو گرانا ہوتا ہے، توڑنا ہوتا ہے، پرانے لوگوں کو ختم کر کے نئی پود اور نئی پوری کی پوری نسل لائی جاتی ہے۔ وہ نئی نسل، میرا یقین اور میرا اعتقاد یہ ہے، یہ ہمارے مکاتب اور مدارس کے اندر پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ وہ نئی نسل ہے جو ایمان گہرائیوں کے ساتھ لے کر، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھ کر جو بڑی ہو رہی ہے، تیار ہو رہی ہے۔ یہی حال کالجز کا، یہی حال اسکولوں کا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ تیار ہو رہے ہیں اس نظام کے لیے۔ یہ دونوں نظام آپس میں ٹکرا رہے ہیں، یہ دونوں طاقتیں ٹکرا رہی ہیں، یہ دونوں طاقتیں کمزور ہوں گی۔ ہمارا نیریٹو کیا بلڈ ہو چکا ہے، ہمارا ذہن کیا بنایا جا رہا ہے کہ اب اگلا جو سپر پاور ہوگا نا وہ چائنا ہوگا۔ یہ سب مسلمان بول رہے ہیں، ایمان والا قرآن و حدیث کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہمارا نیریٹو یہ ہے، یہ 2 طاقتیں لڑیں گی اور اس میں تیسری طاقت کو ایگزسٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ یاد رکھیے دنیا میں کوئی کام بلا سبب کے نہیں ہوتا ہے، یہ بات میں شروع سے کہہ رہا ہوں آپ سے، بغیر سبب کے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ جب یہ 2 طاقتیں کمزور ہوں گی، اسباب کی دنیا میں حضرت مہدی کے آنے کا ایک وجود، ایک ان کے ایگزسٹنس کا ایک وجود ہوگا اس وقت، تب اللہ ان کو لائیں گے، کیونکہ یہاں اسباب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس طاقت کے ذریعے سے اللہ ان 2 بڑی طاقتوں کو پاش کروائیں گے، اور پھر وہ خالص روحانیت کا دور ہوگا، اور اس روحانیت کے دور کے اندر باقاعدہ یہ سب ہوگا۔ مثال دوں، دلیل دوں، میں دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا ہوں۔ پہنچیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک رومن امپائر، ایک پرشین امپائر تھی، دونوں طاقتیں۔ ان دونوں طاقتوں کے وجود میں مسلمان تو آ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ سپر پاور تھی۔ اللہ نے ان دونوں کو آپس میں لڑایا تھا، لڑے تھے نہیں لڑے تھے۔ الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون لله الامر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ یہ ابھی فلاں جیتا ہے، کچھ دن بعد یہ جیتیں گے، دونوں میں ٹکراؤ ہوگا، دونوں ٹکرا کر کمزور ہو جائیں گے، دونوں کمزور ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جانباز سپہ سالاروں نے، سعد بن ابی وقاص نے کسریٰ کی طاقت کو توڑ دیا، جس کی پیشین گوئی محمد الرسول اللہ نے کی تھی، ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، کسریٰ ہلاک ہوگا، اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں آئے گا، اور خالد بن ولید کے ذریعے سے روم کی طاقت کو توڑوایا گیا، اور اس وقت پھر مسلمانوں کو کھڑے ہونے کا، ایگزسٹ کرنے کا موقع ملا، اور تیسری سپر پاور دنیا کے اندر آئی، اور پھر اسلام کا پھریرا دنوں کے حساب سے، میلوں اور کلومیٹروں کے حساب سے بڑھتا چلا گیا تھا۔ کوئی امید، کوئی نا امید ہوتا رہے، مایوس نہیں اقبال اپنے اس کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یہ قوم ہی ایسی ہے، اس کو آگے جا کر پیچھے ہٹنا بھی آتا ہے، اس کو ہارنے کے بعد اٹھنا بھی آتا ہے۔ یہ گر جائے
پھر اس کو اوپر جانا آتا ہے، یہ ذلت میں پہنچ کر عزت کی بلندیوں پر کمندے ڈالنا جانتی ہے، یہ قوم پھر اٹھے گی۔ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ اللہ جن کے ذریعے سے دین کی احیاء اور بقا کا کام لے گا۔ سلام ہے ان لوگوں کو جن کے ذریعے سے اللہ یہ کام لے رہا ہے۔ کم سے کم اپنے دلوں کے اندر یہ جذبات پیدا کیجئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے، قرآن کو حرز جان بنائیے، صبح شام تلاوت کیجئے، صبح شام قرآن پاک کو اپنا ورد وظیفہ بنائیے، سمجھیے، اتریے، تدبر کریے، غور و فکر کریے، اللہ راہیں نکال دے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بچے کو، اس کے والد کو، ان کے دادا کو اور ان کے پردادا، جو پوری نسل ان کی یہاں پر موجود ہے، اللہ اپنے کرم سے دامان عافیت میں رکھ کر اللہ سب سے دین کا بہت بڑا کام لے۔ جو بھی ہمارے یہاں ساری محنتیں ہو رہی ہیں اللہ ان سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔